بڑا وقت درکار ہے تو بتانا یہ تھا۔ مصطفیٰ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ فرمایا اگر حسین کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لینا، اور میری شہادت کو دیکھنا ہو تو کربلا کے میدان میں حسین کو دیکھ لینا۔ اور حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے محبوب رکھے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ توجہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ کس کتاب کی؟ سب بولیں کس کتاب کی؟ نہیں آواز نہیں ہے، کس کتاب کی؟ ترمذی۔ یہ سیاستہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ سیاستہ کی جو 6 کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، صحیح امام نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور ترمذی، تو چھٹی جو ترمذی کتاب ہے اس کی یہ روایت ہے۔ اور فرما کون رہے ہیں؟ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور دعا کیا دی؟ فرمایا دعا یہ ہے اللہ اس کو محبوب رکھے۔ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ فرمایا اللہ اس سے محبت کرے۔ کون کون چاہتا ہے رب اس سے محبت کرے؟ آواز نہیں آئی؟ آپ سب چاہتے ہیں رب کے محبوب۔ ایک ہوتا ہے بندہ کہتا ہے کہ میں رب سے محبت کرتا ہوں، اور ایک ہے کہ وہ کہے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ دونوں میں فرق ہے، میرا کہنا اور ہے، اس کا کہنا اور ہے۔ میں کہوں کہ رب سے محبت کرتا ہوں تو بات کہیں گے کہ سب بھی کرتے ہیں، وہ کہے کہ میں تجھ سے کرتا ہوں، اس کی تو بات ہی پھر اس کی چاشنی الگ ہے نا۔ مولا تو کس سے محبت رکھے گا؟ فرمایا میرے محبوب نے دعا دی ہے۔ کیا دعا دی؟ فرمایا جو حسین اور حسن سے محبت کرے رب اس سے محبت کرے۔ رب مصطفیٰ کی بات موڑتا نہیں ہے، اپنے دلوں میں محبت حسنین کو پیدا کر لو، تم رب کے محبوب بندے بن جاؤ گے، تم رب کے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ آئیے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نام پوشیدہ رکھے، یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کے شہزادوں کو ان ناموں سے موسوم کیا گیا۔ اور فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، مولا مجھے امام حسین کی زیارت کروا۔ واہ واہ، مولا مجھے امام حسین کی زیارت کروا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب نے 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں امام حسین کی زیارت جناب موسیٰ علیہ السلام کو کروائی، جن کی زیارت کے لیے نبی کہیں مولا زیارت کروا، پھر اندازہ لگاؤ اللہ نے اس حسین کو مقام کتنا عطا فرمایا ہوگا۔ میں یہاں ایک محبت والی بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ کتنی توجہ ہے؟ نہیں ابھی سب کی نہیں ہے۔ او بابو ہم صدیق والے بھی ہیں، عمر والے بھی ہیں، عثمان والے بھی ہیں، اور ہم حیدر کرار والے بھی ہیں، ہم حسنی بھی ہیں، ہم حسینی بھی ہیں، ہم حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں، مصطفیٰ کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں۔ ہم نہ مصطفیٰ کے صحابہ سے جدا ہیں، نہ مصطفیٰ کی آل سے جدا ہیں۔ ہم جب مصطفیٰ کے صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں تو وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، اور جب مصطفیٰ کی آل کا ذکر کرتے ہیں تو پھر بتاتے ہیں کہ جب تک مٹے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام علی مقام پانے کو ترسے تھے، آج کل بڑا رونا رونا پیٹتے ہیں نا کہ امام حسین پانی کو ترسے تھے۔ میں یہاں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ میرے حسین کا جب ذکر کرو نا تو ان کو مظلوم بنا کر نہ کرو، بلکہ امام علی مقام کا جب بھی ذکر خیر کرو تو یوں بادشاہوں کی طرح کرو۔ ارے بادشاہ وہ ہوتا ہے جو در در سے مانگتا نہیں ہے، بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں آؤ میرے در سے لے کر جاؤ۔ حسین کو منگتا نہ بناؤ، حسین کو دینے والا بناؤ۔ حسین دینے والا ہے، حسین لینے والا کہاں ہے؟ ارے حسین تو وہ ہے جسے مصطفیٰ نے، اس کے نانا نے جنت کا سردار بنایا ہے۔ جو جنت کا سردار ہو وہ یزیدیوں کا منگتا کیسے بن سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میرا حسین یزیدیوں کا منگتا نہیں ہے، بلکہ ہزاروں نہیں لاکھوں یزید آ جائیں
کروڑوں یزید آ جائے، وہ میرے حسین کے پاؤں سے لگنے والی خاک کی طرح بھی نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں کہ حسین نے پانی مانگا، نہیں مانگا۔ توجہ سے ہے، توجہ ہے آپ کی؟ کتنی توجہ ہے؟ اور حسینی ایسے ہوتے ہیں، 20,000 یزیدیوں کا لشکر ہو اور میرا حسین 72 کے ساتھ سامنے کھڑا ہو اور میرے امام علی مقام کا جذبہ وہاں کم نہ ہو، اور تم جیلانی میں بیٹھ کر یوں خاموش ہو کر بیٹھے ہو، ذرا سبحان اللہ کہہ کر بتائیں، ہم حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے۔ امام علی مقام، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں حوض کوثر کا مالک ہوں، اور حوض کوثر سے میں تمام اہل محشر کو پانی پلاؤں گا، اور فرمایا جو ایک دفعہ میرے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پی لے گا، 50,000 سال کا جو دن ہے دوبارہ اس پینے والے کو پیاس نہیں لگے گی۔ آپ پہنچے نہیں ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا حوض کوثر قیامت کو آئے گا، میں اس تالاب سے اپنے عاشقوں کو پانی پلاؤں گا، جو ایک دفعہ پی لے گا دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ ارے حوض کوثر کا پانی ایک دفعہ مصطفیٰ کا غلام پی لے، اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حسین تو وہ ہے جسے کوثر کا مالک اپنا لعاب چوساتا رہا ہے۔ ارے جس نے کوثر کے مالک کا لعاب چوسا ہو، بھلے اس سے کربلا کی 3 دن کی پیاس کہاں لگ سکتی ہے؟ حسین نے وہاں آ کر یہ بتایا، ارے 3 دن کیا تم 3 سال بھی پانی بند رکھو، حسین پھر بھی تم سے پانی نہیں مانگنے آئے گا، اس لیے کہ ہم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آنے والے ہیں۔ حضرت علی اصغر، ایک ہے علی اکبر اور ایک ہے علی اصغر، یہاں بڑی محبت والی بات ہے، توجہ ہے آپ کی؟ نہیں یارو ایسی نہیں نا، آج میں اس سید الشہداء کا ذکر خیر کر رہا ہوں جس کی مثال پوری دنیا کے اندر کہیں نہیں ملنے والے۔ توجہ ہے؟ ایک تھے علی اکبر، ایک تھے علی اصغر۔ علی اصغر کی عمر تھی 6 ماہ۔ کتنی تھی؟ 6 ماہ۔ آپ تاریخ اٹھا لیں، تاریخ اٹھائیں، کہیں بھی نہیں ملے گا کہ حضرت علی اصغر کو 3 دنوں میں امام علی مقام نے زمین پہ لٹایا ہو۔ آپ پہنچے نہیں ہیں، پہنچا کریں۔ میری تقریریں کبھی کبھی بڑی سیدھی اور کبھی بڑی مشکل بھی ہو جاتی ہیں، ذرا توجہ کریے گا۔ آپ تاریخ اٹھائیں، حضرت علی اصغر کو یا تو ہاتھوں میں اٹھا کر رکھا یا گودی میں بٹھا کر رکھا، یا پھر آتا ہے کہ لکڑیاں اکٹھی کر کے، تو جس طرح وہ گھروں میں جھولا نہیں بناتے عورتیں، چارپائی کے ساتھ باندھ کر جھولی بنا دیتے ہیں، تو یوں بنا کر رکھا، زمین پر نہیں لٹایا۔ پوچھا ایسا کیوں کیا ہے؟ حضرت علی اصغر کو زمین پر کیوں نہیں لٹایا؟ کہا وجہ یہ تھی کہ آج سے صدیوں پہلے ان کے پردادا حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، پانی نہ ملا، ایڑیا رگڑی تو رب نے آب زمزم جاری کر دیا۔ امام علی مقام نے حضرت امام علی اصغر کو اٹھا کر رکھا، کہیں آج علی اصغر میں ایڑیا اڑ گئی تو کہیں دوبارہ آب زمزم نہ پھوٹ پڑے۔ تم کہتے ہو کہ انہوں نے پانی طلب کیا تھا، نہیں، حضرت امام علی مقام نے تو چھوٹے ننھے کو زمین پر نہ لٹایا کہ کہیں اس کے بیٹے نے آج دوبارہ ایڑیا رگڑ دی تو کہیں ایک اور آب زمزم کا چشمہ نہ پھوٹ پڑے۔ تم کہتے ہو کہ انہوں نے پانی طلب کیا، یہ شان ہے میرے حسین کی، یہ میرے امام کی شان نہیں ہے۔ بس ایک دفعہ حجت کے طور پر کہا تھا کہ ہم کون ہیں، حجت کے طور پر کہا کہ ہم کون ہیں دیکھ لینا، نہیں دیا تو دوبارہ پھر ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، کہا امتحان ہے تو پورا بھی اتریں گے۔ ارے دیکھو نا، دیکھو ذرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نمرود ڈالنے لگا تو جبرائیل امی آئے، کہا ابراہیم خلیل اللہ اگر آپ کہیں تو مدد کروں، کہا رب ہے نا تو تم سے کیوں مانگوں، امتحان ہے تو پورا اتروں گا۔
حضرت امام علی مقام کے پاس جن آیا، کہا میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، بتائیں تو قدم ماروں اور نہر فرات کا چشمہ آپ کی طرف کر دوں؟ امام علی مقام، یہ تاریخ گواہ ہے، امام علی مقام نے یوں اپنی جائے نماز ہٹائی تو کہا دیکھ نیچے کیا ہے۔ اس نے نظر کی تو نیچے پانی ہی پانی تھا۔ کہا ہم چاہے تو حوض کوثر یہاں لے آئے، لیکن ہم تو رب کے امتحان پر پورا اترنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام حسین، امام علی مقام، امام سید الشہداء کی شان یہ ہے کہ آپ تو جنت کے سرداروں کے بھی سردار ہیں۔ تو میرے امام علی مقام کا جب ذکر کرو نا تو آہ کر کے نہ کیا کرو، بلکہ کہو واہ حسین، واہ حسین، اپنے نانا کے دین کا کیسا تم نے کام کر کے دکھایا ہے۔ 72 تھے، سب کو ہی قربان کروا دیا ہے اور پھر خود بھی قربان ہو گئے۔ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آگا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو امام علی مقام کا ذکر خیر جب کرو تو پھر واہ حسین کر کے کرنا، آہ حسین کر کے نہ کرنا، ورنہ امام حسین کل قیامت کے دن کہیں گے کہ آہ تو میں بھی کر سکتا تھا، آہ تو میں بھی کر سکتا تھا لیکن کی نہیں، اس لیے کہ ہم بتانا چاہتے تھے کہ ہم حیدر کرار کے بیٹے ہیں۔ ہم ارے یار اگر حضرت علی المرتضیٰ ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھیڑ سکتے ہیں تو یہ لال بھی تو ان کا ہے، یہ لال بھی تو علی المرتضیٰ کا ہے، حیدر کرار کا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور آخر میں پیغام کے طور بھی ایک بات کر دوں، میرے امام علی مقام کس کے خلاف نکلے تھے؟ کس کے خلاف؟ یزید کے، یزید کے خلاف نکلے تھے، یزیدیت کے خلاف نکلے تھے۔ اور یزیدیت کیا ہے؟ وہ بے نمازی تھا، وہ شرابی تھا، وہ زانی تھا، وہ مجرے سنتا تھا، شراب نوشی کرتا تھا، قرآن کے حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا تھا۔ امام علی مقام یزیدیت کی سوچ کے خلاف نکلے تھے۔ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ امام علی مقام یزید کے خلاف اس لیے نہیں نکلے تھے کہ وہ آپ کا قاتل تھا، کیونکہ ابھی تک تو وہ قاتل بنے ہی نہیں تھا، بلکہ آپ اس کے نظام کے خلاف نکلے تھے۔ میں آج تمام حسینی کہنے والوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، تم نے آج ان کو اپنا بڑا مانا ہوا ہے جن کی سوچ آج یزید والی ہے، جو بے نمازی بھی ہے تو فاسق بھی ہے، شراب بھی ہے تو زانی بھی ہے۔ اگر تم نے حسینی بننا ہے تو امام علی مقام کی صف میں کھڑے ہو کر ہر وقت کے یزید کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو بتا دو ہمارا امام وہی ہے جو امام علی مقام کا غلام بن کر خادم حسین رضوی بن کر دنیا میں نکل آیا۔ اس لیے کہ جو حسین کا خادم نہیں ہے تو وہ حسینی نہیں ہے۔ امام علی مقام نکلے تھے یزید کی سوچ کے خلاف، اور اس سوچ کے خلاف اگر آج کوئی کھڑا ہوا تھا تو اسے خادم حسین کہا جاتا ہے، اور اب سعد حسین کہا جاتا ہے، اور جس نے اس کی بنیاد رکھی تھی اسے ممتاز حسین کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک وہ حسین تھا جس نے یزید کا تختہ الٹ دیا، پھر ایک ممتاز حسین آیا جس نے اس حسین کے نانا کے عزت کا پاس رکھا، پھر ایک حسین کا خادم آیا جس نے پورے کفر کی ٹانگوں کو لڑکھڑا کر رکھ دیا، اور پھر سعادتوں والا حسین کا سعد آیا۔ اب پھر ان کی نیندیں حرام ہیں۔ اور آپ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ نے بھی اگر اپنی بقا چاہنی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کے اندر اپنا نام روشن کر سکیں، تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سعد حسین کے ساتھ کھڑے ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو حسینی علم لے کر نکلا ہے تم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جو یزید کی سوچ کے خلاف کھڑا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان فاسقوں سے، فاجروں سے، ان ظالموں سے اپنا چھٹکارا پائیں، اور مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کی بقا کے لیے دین والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، حسینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ میرا رب تعالیٰ آپ کو کل قیامت کے دن حسینی صف میں کھڑا فرما دے گا۔
بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ اینجتی نہیں نہ آنی چاہیے تمہیں چوک کے کہو۔ اس لیے میں نے یہ بار بار باتیں آج کہلوائی ہیں آپ سے، اور سبحان اللہ اس لیے کہلوائی ہے کہ ہم کربلا میں ہوتے تو حسین امام حسین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ بھی ٹاپک لمبا ہے لیکن لوگ اعتراض کرتے ہیں تو مختصر سا جواب دیتا جاؤں کہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ امام علی مقام کے ساتھ کیوں نہ نکلے؟ تو میرا صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے، تاریخ میں اٹھا کر دکھاؤ امام علی مقام مکہ المکرمہ سے جنگ کی نیت سے نکلے تھے یا کوفیوں کے خط کے جواب کے لیے نکلے تھے؟ آپ تو جنگ کی نیت سے نکلے ہی نہیں تھے، کیونکہ جو جنگ پہ جاتا ہے وہ بچوں اور عورتوں کو نہیں لے کر جاتا۔ آپ تو کوفیوں کے خطوں کا جواب دینے کے لیے گئے تھے۔ وہ تو ان یزیدیوں کی فکر ایسی تھی کہ آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور پھر یزید نے مدینہ پاک آ کر جب 3 دن حملہ کیا تھا، آپ کو یاد ہے کہ وہاں صحابہ کے بچے تھے، صحابہ کی بچیاں تھیں، تو جس طرح یزید نے اہل بیت پہ ظلم کیا، اس نے صحابہ کرام پر بھی ظلم کیا، اور 3 دن اس نے اپنی فوج سے کہا تھا مدینے کی بچیاں تمہارے لیے حلال ہے۔ 700 کمواری بچیوں کے ساتھ یزید کی فوج نے نعوذ باللہ زنا کیا تھا۔ وہ مصطفیٰ کے صحابہ کی اولاد تھی۔ تو یزید ایسا غلیظ الفکر رکھنے والا تھا کہ نہ اس نے اہل بیت اطہار پر ظلم کو چھوڑا، نہ اس نے صحابہ پر ظلم کو چھوڑا۔ 3 دن مسجد نبوی شریف کے اندر اس میں گھوڑے باندھے تھے۔ یہ اتنا غلیظ الفکر رکھنے والا بندہ تھا۔ تو اس لیے ہر وہ بندہ جو یزید فکر رکھے ہم اس کے خلاف ہیں، اور ہر وہ بندہ جو حسینی فکر رکھے ہم اس کے غلام ہیں۔ بات سمجھ آگئی کہ نہیں آئی؟ وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور آخری بات وہ یہ کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میری آل کی محبت میں مرے، جو میری آل کی محبت میں مرے، فرمایا اللہ اسے شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے گا۔ بظاہر اگر ہم پر چھری تلوار گولی نہ بھی چلے، ہم شہید ویسے نہ بھی ہوں، لیکن اس دل میں حسنی بھی محبت ہو، حسینی بھی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، تو جب دنیا سے جائیں گے تو رب مہر لگا دے گا یہ میرے مصطفیٰ کے آل سے محبت کرنے والا ہے، شہیدوں کا درجہ عطا فرما دو۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت میں جینا مرنا عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا